خاقان کافی پیتا غور سے زرغون کو دیکھنے لگا جو حنا کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیل رہی تھی۔ کافی شور ڈالا ہوا تھا اس نے لان میں۔ حنان نے گہرا سانس لے کر پھر بخت کو دیکھا جو خیام کے پاس کھڑا اسے کوئی فائل دیے ہدایت دے رہا تھا۔ کیا آپ ہی کو پتہ ہے وہ پاکستان آ گیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ ہی کو تنگ نہ کرے۔ وہ گہری سانس لیتا خود سے بڑبڑاتا ہوا آغا جی کے کمرے میں چلا گیا ان سے کچھ ضروری بات کرنے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ہانپتی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھے اس سے بولی۔ باتھ روم چلو گی؟ وہ فائل پر سائن کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ہاں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت زد ہوئی۔ حیرت سے دو چار تو خیام بھی ہوا تھا۔ ایک تو میری بات کو اس گھر میں کوئی سیریس لیتا ہی نہیں۔ وہ زد ہوئی تھی اس کی الٹی بات سے۔ جواباً وہ خیام کو کچھ ضروری ہدایت دیتا اندر کی طرف بڑھا۔ خیام بھائی بات سنیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خیام سے رازداری سے بولی۔ بھائی گوادر جا رہے ہیں، وہاں ان کا جلسہ ہے، خیام نے بھی رازداری سے بتایا۔ اچھا آپ جائیں اور ٹینشن نہیں لینی، میرے ہوتے ہوئے بہت جلد انشاءاللہ شادی شدہ کہلوائیں گے، میری دعا ہے یہ بزرگانہ انداز میں کہتی وہ پلٹ کر اندر چلی گئی جبکہ خیام نے سنجیدگی سے سر جھٹکا۔ اب بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تاسف سے سوچتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آغا جی آپ نے بلایا؟ وہ آغا جی کے روم میں آتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ہاں آؤ اور یہاں بیٹھو اپنے بوڑھے دادا کے پاس، کبھی مجھے بھی ٹائم دے دیا کرو۔ وہ اسے بیڈ کی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے محبت سے بولے۔ وہ انہیں غور سے دیکھتا ہوا ان کے قریب بیٹھا، خطرے کا سائران اسے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگا تھا۔ کدھر کی تیاری ہے آج؟ وہ اسے تیار دیکھ کر بولے۔ 3 دن کے لیے گوادر جا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا ساتھ زرغون بھی جا رہی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں، وہ کیوں ساتھ جائے گی آغا جی؟ ویسے بھی میں کام سے جا رہا ہوں، کوئی سیر تفریح کے لیے نہیں۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا سپاٹ لہجے میں بولا۔ تو کیا ہوا؟ کون سا سارا دن کام پر ہی رہو گے؟ واپس تو آؤ گے نا؟ بچی جب سے آئی ہے کہیں گھومنے پھرنے ہی نہیں گئی، اسے ساتھ لے کر جانا، اکیلے جانے کی ضرورت نہیں، 3 دن وہ بھی گھوم پھر لے گی۔ وہ حتمی لہجے میں بولے۔ سوری آغا جی، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا ہم نے کہ تم ہماری بات سے انکار کرو گے، اس سے پہلے تو اچھا ہوتا میں مر جاتا، اتنی تکلیف تو نہ ہوتی۔ وہ لیٹتے ہوئے بولے، چہرے پر غم زدہ تاثر لے آئے تھے۔ لے جا رہا ہوں، زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہر وقت بلیک میل کرنا پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے۔ وہ تأسف سے کہتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ آغا جی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے مسکرائے۔ جب تک ایکٹنگ نہ کروں تم نے کون سا میری بات مان لینی ہوتی ہے میرے پتر؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ آغا جی سے تم نے ساتھ جانے کا کہا ہے؟ وہ اس کے قریب آتا غصے سے بولا۔ کہاں ساتھ چلنے کو؟ میری تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، نہ ہی مجھے صبح سے آغا جی ملے ہیں۔ ایویں نہ ہر الزام مجھ پر لگا دیا کریں، کوئی فالتو نہیں، بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے میرے پاپا نے، دن کے ہزاروں بھی خرچ کر دیتی تو میرے پاپا کبھی پلٹ کر نہ پوچھتے تھے۔ ایکٹنگ کورس کیا، لینگویج کورس کیا، ڈاکٹر بنی، میرے پاپا نے اتنے پیسے مجھ پر تباہ کر دیے، کون سا میں نے انہیں کما کر کچھ دیا ہے؟ تو تباہ ہی ہوئے نا۔ وہ اس کے چھوٹے سے سوال کے جواب میں بات کہاں سے کہاں لے گئی تھی، بخت کا تو دماغ ہی کھو کر رہ گیا تھا۔ اف چپ کر جاؤ ورنہ کسی دن میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی، پتہ نہیں کیا کھاتی ہو تم، وہ زد ہوتا ہوا غصے سے بولا۔ وہ جواباً ناک چڑھائے اسے گھورنے لگی۔ روٹی ہی کھاتی ہوں، ویسے کہاں چلنے کی بات کر رہے تھے آپ؟ وہ ساری بات پیچھے دھکیلتی اپنے مطلب کی بات پر آئی، گوادر جانے کا۔ وہ بیگ میں ضروری فائلز رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ نہیں تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ گوادر جا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ خیام سے کیا راز و نیاز کر رہی تھی؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ گھبرائی، وہ جتنا اسے باخبر سمجھتی تھی وہ اتنا تھا نہیں، وہ تو بس کوئی اور بات پوچھی تھی، آپ کے مطلب کی نہیں تھی وہ۔ تو کیا میں بھی پیکنگ کر لوں؟ مجھے بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ اور حنا کی بھی کر لیتی ہوں۔ وہ ایکسائٹمنٹ سے ایک دم اس کی طرف پلٹی ہوئی بولی۔ حنا کو میں کسی پرائیویٹ جگہ پر نہیں لے کر جاتا، یہ اس کی سیفٹی کے لیے بہتر ہے۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتا ہوا بولا۔ اگر چلنا ہو تو 10 منٹ میں نیچے گاڑی میں آ جانا، ورنہ گھر بھی تو ٹھیک ہی ہے۔
ہی گھر تو ٹھیک ہی ہو، میری مانو تو منع کر دو آغا جی کو، وہاں تم بور ہی ہوگی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا، میں نہیں ہوتی بور، اور منع تو میں کبھی بھی نہ کروں، میں 5 منٹ میں آئی۔ وہ جھٹ سے کہتی ہوئی واش روم میں بھاگ گئی، جبکہ وہ سر دائیں بائیں ہلاتا ہوا باہر نکل گیا کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سے ملتی وہ فٹافٹ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ حنان، میرے بھائی حنا کا خیال رکھنا اور میں پکچر بھیجتی رہوں گی، ڈونٹ ویری۔ سب کو ہاتھ ہلاتی وہ سیدھا ہو کر بیٹھی کہ اب گاڑی حویلی سے باہر نکل چکی تھی۔ بخت کانوں میں بلوٹوتھ فٹ کرتا اپنے کسی بندے سے بات وغیرہ کرنے لگا تھا۔ واو، آج میں گھوموں گی پھروں گی، پکس بناؤں گی، اپنا فیوریٹ کھانا کھاؤں گی، کوئی ٹوکے گا نہیں، کوئی روکے گا نہیں۔ واو، آج ارغون بہت ہیپی ہے، کاش میں ڈاکٹر نہیں ایکٹر ہوتی، جگہ جگہ گھومتی، وہ بھی فری میں، کتنا مزہ آتا نا۔ وہ خود سے بول رہی تھی، باتوں میں مصروف۔ بخت نے چونک کر باتوں کی دیوانی لڑکی کو دیکھا جو خود سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا پھر سے اپنی سیکرٹری سے ضروری بات چیت کرنے لگا۔ آپ اتنا کما کر کیا کریں گے؟ وہ گالوں پر ہاتھ اٹکائے حیرت سے بولی۔ وہ جواباً آنکھیں سکڑائے اسے دیکھتا فائل بند کر کے فون بند کر گیا۔ فائنل بات کر کے فون بند کر گیا۔ آپ نے بتایا نہیں آپ اتنا کما کر کیا کریں گے؟ وہ پھر سے آئی بروز چکا کر بولی۔ فضول بولا تو واپس گھر بھیج دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ جلسوں میں تقریر کرتے ہیں کیا؟ وہ کچھ دیر بعد پھر سے بولی، اور وہاں کیا تالیاں مارنے جاتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے تقریر ہی کی جاتی ہے وہاں۔ وہ سر جھٹکتا ہوا بولا، آپ نے تو میری ہر بات کا الٹا ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے بولی، کھانا کھاؤ گی؟ کچھ دیر بعد وہ بولا۔ زرغون باہر کے مناظر دیکھنے میں مگن تھی، اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ اس سے تنگ کر کہتی ہوئی پھر سے باہر دیکھنے لگی، انداز میں خفگی نمایاں تھی۔ اوکے ایز یو وش، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں کی چکن بریانی بہت مشہور ہے، لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں۔ وہ فون میں میسج ٹائپ کرتا ہوا لاپرواہی سے بولا، نہیں اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھا لیتے ہیں یہاں سے۔ وہ خفگی سے بولی، نہیں مجھے تو کچھ خاص بھوک نہیں ہے۔ وہ نرم لہجے میں بولا، یہ شخص ایک دن مجھے پاگل کر دے گا۔ کیا جاتا اگر کہہ دیتا بریانی تو تمہیں کھلا کر ہی چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن نہ جی، اتنے گٹس کہاں سے آئیں گے؟ ان میں سڑیو ہیں ایک نمبر کا، اور کنجوس بھی۔ وہ غصے سے جھنجھلا کر بڑبڑائی تھی۔ وہ مسکرایا، ڈرائیور یہاں جو سامنے ہوٹل نظر آ رہا ہے وہاں گاڑی روک دو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اسے دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلیک سوٹ پر ہاف وائٹ شال اوڑھے، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنے وہ بہت کیوٹ سی لگ رہی تھی۔ خواندین مردوں کا رش ہے اس وقت، تم کھانا پیک کروا کر یہاں لے آؤ۔ وہ باہر دیکھتا ہوا مسکرایا، جبکہ وہ باتوں کی دیوانی لڑکی کے چہرے پر 100 واٹ کی مسکراہٹ تھی۔ اسے منانا کتنا آسان تھا نا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا ہوا باہر دیکھنے لگا۔ کالے شیشے تھے گاڑی کے، جن سے باہر کا مناظر تو صاف نظر آتا تھا لیکن اندر کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں جب کھانا کھاؤں تو مجھے دیکھیے گا مت، وہ کیا ہے نا، مجھے نظر لگ جاتی ہے پھر میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے پہلے سے ہی وارن کر رہی ہوں۔ وہ ڈرائیور کے ہاتھ سے بریانی کا ڈسپوزل ڈبہ پکڑتی ہوئی بولی، جبکہ وہ گہری سانس لیتا ہوا ڈرائیور کے ہاتھ سے کافی کا کپ لیتا ضروری میل پڑھنے لگا۔ حنان عازم صاحب کے ساتھ بالکنی میں کھڑا چائے پی رہا تھا، ساتھ ساتھ پاپا کو بھی دیکھ لیتا، جن کے چہرے پر تفکر بھرے تاثر تھے۔ پاپا پلیز پریشان مت ہوں، یہاں ہم سب ہیں، وہاں ہم اکیلے تھے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا میری آپی کا۔ جان نہ لے لوں میں اس خبیث انسان کی، ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے، جان سے مار دوں گا میں اسے۔ حنان نفرت سے بولا، بیٹا تمہاری اسٹڈی کا کیا بنا، کہاں سے کرو گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ اصل میں بات پلٹ گئے تھے وہ، پاپا میں نے ایڈمیشن کروا لیا ہے شاذم لوگوں کی یونی میں، صبح سے سٹارٹ کروں گا یونی کا پہلا دن۔ وہ نیچے کھیلتے شاذم ارسلان کو دیکھتا ہوا بولا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ پرشفقت لہجے میں بولے، آمین۔ وہ مسکرا کر بولا، آپی پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی۔ وہ آپی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لاتا ہوا بولا،
बख्त बेचारे को तंग ही किया होगा उसने, और क्या करना है उसने। आदमी मुस्कुरा कर बोले। जवाब में वो भी सर हिलाता मुस्कुरा दिया। जर्श ने गुस्से से फ़ोन टचा। शहबाज इसका फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहा था। उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, छोड़ूंगी नहीं उसे। मुझे कोई भलकी चीज़ समझ रखा है, वो गुस्से से बोली। उसने नहीं, आपने खुद अपनी ज़िंदगी तबाह की है। बख्त भाई जैसी ना तो उसकी शक्ल थी और ना ही स्टेटस। पता नहीं क्या हो गया था आपको। ज़रगुल ने अफसोस से कहा। तुम तो चुप ही रहो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, वो बख्त नहीं। जब देखो भाई भाई करती रहती हो। वो गुस्से से बोली। मेरा कोई भाई नहीं है आपी, मैं तो इन्हीं अपना भाई मानती हूँ और मानती रहूँगी। वो मुस्कुरा कर कहती हुई इसके कमरे से चली गई, जबकि जर्श आसपास पड़ी सारी चीज़ें हाथ मारती हुई नीचे गिरा गई। वो उसे होटल के वीआईपी रूम्स में छोड़कर अपना अहम काम निभाने चला गया था। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा ज़रूर। नाजिम इसकी गाड़ी को होटल से निकलता देखकर वो शैतानी मुस्कुराहट से बोला। वाह, कमरा तो बड़ा है और बाहर का मनाजिर भी बहुत खूबसूरत दिखता है। वो खिड़की से पर्दा हटाती हुई मुस्कुराकर बोली। बाहर शाम का हल्का सा अंधेरा फैल चुका था। बाहर गार्डन में चलती हूँ, क्या मज़े के नज़ारे हैं। वो कोट पहनती हुई बाहर निकल गई। बाहर सयाहों का काफ़ी रश था। सब लोग आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे। वो सबको मुस्कुराकर देखती हुई एक बेंच पर बैठ गई। बच्चों को खेलता देखकर वो मुस्कुराई थी। घुंघराले बाल खुले हुए थे जो हवा से उड़ते हुए बहुत भले लग रहे थे। आंटी, वहाँ आपको अजलान बख्त बुला रहे हैं। एक बच्चा इसके करीब आता दूर दरख्तों की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वो हैरत ज़द हुई। वो वहाँ मुझे क्यों बुलाएंगे। वो हैरत से बड़बड़ाई थी। वो लड़का कंधे उचकाकर भाग गया। कुछ देर सोचने के बाद वो लब भेजती हुई उठकर दरख्तों के झंडे की तरफ बढ़ी। कदमों में धीमापन था, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। लगता है बच्चे ने मुझसे मजाक किया है, लेकिन बच्चे को इनका नाम कैसे पता चला। वो पलटती हुई उलझन से बुड़बुड़ाती हुई अचानक से ही वहाँ से भागी थी, जब किसी ने जोर से इसके बाल पीछे से खींचकर उसे नीचे पटका था। वो चीखती हुई नीचे गिरी थी। चे 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 चे, माई डार्लिंग को दर्द हुआ है। कहा था ना बाल मत बढ़ाना, फिर से बढ़ा लिए। मेरा कहा तो तुम सुनती ही नहीं। मैं क्या करूं तुम्हारा। खौफनाक आवाज़ पर वो सरहद से पलटी थी। सामने ही वो खड़ा था, ब्लैक हुडी से मुंह छुपाए हुए था, लेकिन जहरीली मुस्कुराहट से सजे होंठ उसे लहजा गए थे। वो फटी फटी आंखों से उसे देखती हुई उठी थी। तुम, वो बुड़बुड़ाई थी। हाँ, मैं आ गया जहाँ तुम वहाँ मैं। वो हुडी को चेहरे से हटाता हुआ बोला था। जरगुन भागने लगी थी जब उसने पीछे से इसके बाल खींचकर फिर से उसे ज़मीन पर पटका था। वो दर्द से चीखती हुई उसे पुकारने लगी थी। बख्त, वो चीखी। हाँ 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 डार्लिंग, यहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि गार्डन भी खाली करवा दिया मैंने। अब तुम्हारी ये सुरीली चीखें मेरे अलावा कोई नहीं सुन सकता। जब मैंने कहा था तुम मेरी हो, तो फिर कैसे तुमने इस अजलान अलशारी से निकाह किया। वो घुटनों के बल इसके करीब बैठता हुआ फंकारा था। ज़रगुन ने नफ़रतमेज़ नज़रों से उसे देखा। मर जाओ तुम कंजर, कहीं के कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। अल्लाह करे तुम्हारी टांगें टूट जाएं, अपाहिज हो जाओ, कुत्तों की मौत मरो, टिंड हो जाए तुम्हारी। न मैंने पहले तुम्हारी शैतान सिफ्त शक्ल पर थूका था, अब थूकूंगी। अरे तुम तो कीचड़ में लिथड़े जानवर हो, इंसान तो मैं तुम्हें कहूँगी नहीं। मज़ा चखाया था ना तुम्हें, अब फिर से आ गए हो। मैं खौफज़दा ज़रूर हुई थी, लेकिन अब नहीं। वो गुस्से से टांगे इसके पेट पर मारती फिंकारी थी, जबकि वो पीछे की तरफ गिरा हैरत से अपने लिए इसके मुंह से गाली। वो उसे टांगे रसीद करती हुई भागने लगी थी, जब उसने एक झटके से फिर से इसके बाल खींचकर गिराना चाहा था। जब वो रुका झटका तो वो भी गई थी। ज़रगुन, दूर से आती आवाज़ पर इसके होंठ मुस्कुराहट में खुद ब खुद ढिले थे। पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। मेरा करियर ख़राब करके खुद यहाँ शादी के मज़े करोगी। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। वो इससे गुस्से से कहता मुखालिफ समझ जाती सड़क की तरफ दौड़ गया था, जबकि वो पीछे गिरी इस रास्ते की तरफ देख रही थी जहाँ से अब इसकी झलक नज़र आने लगी थी।
وائٹ شرٹ براؤن پینٹ پہنے، سلیوز حسب معمول کہنیوں تک موڑے ہوئے، وہ ڈھلوان اترتا ہوا تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ زرغون، وہ اسے نیچے گرا دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہاں کیسے آئی ہو؟ وہ اسے اٹھاتا ہوا پریشانی سے بولا۔ وہ اسے کہنیوں سے تھامتی ہوئی اوپر اٹھی۔ آپ یہاں کیسے آ گئی تم؟ وہ سنجیدگی سے بولا، جب وہ آنکھوں میں ہلکی نمی لیے اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ زرغون اس کے سینے پر سر رکھے چپ رہی تھی۔ زرغون، میں نے کہا تھا نا تم کمرے سے مت نکلنا، پھر کیوں باہر آئی تھی اور مجھے انفارم بھی نہیں کیا؟ وہ پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، میں یہاں گھومنے نکلی تھی اور یہاں آ گئی۔ یہاں ایک لڑکا مجھے تنگ کرنے لگا تھا، وہ اس طرف گیا ہے۔ وہ سڑک کی طرف جاتے راستے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی ابھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ لب بھیجتا سرخ چہرے سے اس راستے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے بھاگتا ہوا دیکھتی رہی، جو سڑک پر کھڑا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کون ہے جس نے بخت کی بیوی پر آنکھ اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ سامنے آؤ بلڈی مین! وہ غصے سے پھنکارا، جبکہ وہ 2 قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ وہ اس کے قریب آتی ہوئی حیرت سے بولی۔ گارڈ نے ابھی بتایا ہے مجھے، کچھ دیر پہلے تم اسے اس راستے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہ غصے سے بولا، میں ویسے ہی نکل گئی تھی، آپ بھی تو مجھے اکیلا چھوڑ گئے تھے، میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولی، اس کی شکل دیکھی تھی جس نے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ اس کی کلائی تھام کر ہوٹل کی طرف جاتا ہوئے سنجیدگی سے بولا، ہاں دیکھی ہے اس کی شکل، پر پھنکاریں برس رہی تھیں۔ حیوان دکھتا ہے، پھینگا ہے، ہونٹ یوں کانوں کو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں جن میں شیطانیت تھی، شیطانیت بے آواز، ایسے جیسے گدھے کی ہو۔ شیطانیت ہے، آواز ایسے جیسے گدھے کی ہو۔ وہ بہت نفرت سے بولے جا رہی تھی، بلکہ غصہ نکال رہی تھی۔ بخت رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جو سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اللہ کرے جاتے ہی مر جائے۔ وہ اسے بد دعائیں دینے پر اتر چکی تھی۔ مس مرضی، وہ اس کی کلائی ہلاتا حیرت سے بولا۔ جب وہ ایک دم سے چپ ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ زرغون، تم ہوش میں ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ جواباً اس کے چہرے کو دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کون تھا وہ؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا سرد لہجے میں بولا۔ وہ چپ رہی، نظریں اس کے چہرے پر ہی تھیں۔ شوں شوں کرتی وہ ہاتھ سے ہی ناک صاف کرنے لگی تھی۔ صفائی پسند بخت نے ناک سکڑا کر اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ وہ ناک صاف کرنے والے ہاتھ سے ہی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی اور چلتی ہوئی ہوٹل کے اندر آ گئی۔ بخت نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں قید دیکھا۔ اف، یہ دن بھی دیکھنا تھا مجھے، وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ تم اندر چلو، میں ذرا یہاں کی سیکورٹی سے 2 ہاتھ کر لوں۔ وہ اسے اندر بھیجتا خود مینیجر کے روم کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ وہ بھاگتی ہوئی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں آتی وہ مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اگر بخت نہ آتے تو وہ خوفزدہ ہوتی خود سے بڑبڑائی تھی۔ وہ ایسے ہی بنا لانگ شوز اتارے بیڈ پر گر گئی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد روم میں آیا تھا۔ وہ اندر آتا ٹھٹکا۔ وہ آڑی ترچھی بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی، دونوں ہاتھ سر کے نیچے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زرغون، وہ اسے پکارنے لگا، لیکن وہ شاید گہری نیند میں جا چکی تھی۔ مدھم مدھم سی سانسیں اس کی گہری نیند میں جانے کا پتہ دیتی تھی۔ وہ ہاتھ مسلتا اس کے قریب جھکا۔ یہ کام وہ زندگی میں پہلی بار کر رہا تھا۔ کسی کے جوتوں کو ہاتھ لگانا۔ وہ تو خواب و خیالوں میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک دن اسے اپنی بیوی کے جوتے اتارنے ہوں گے۔ اس کے لانگ شوز کو آہستہ سے چھوتا وہ اس کے شوز کی زپ کھولنے لگا۔ شوز اتار کر اس نے اسے سیدھا لٹایا۔ گھنگھرالے بال چہرے پر بکھر چکے تھے۔ وہ کمبل اس کے گرد اچھے سے اڑاتا سامنے پڑی چیئر پر بیٹھا، نظریں اس کے وجود پر تھیں، آنکھوں میں سرد پن تھا۔ تمہاری تو ٹنڈ کروا کر سارے پنڈ سے چترول کرواؤں گی، سمجھا کیا رکھا ہے مجھے؟ تمہاری نسل کو میں برباد کر دوں گی، لاتوں سے تمہارا استقبال کروں گی، ذرا سامنے تو آؤ میرے۔ وہ ٹانگوں کو اٹھا اٹھا کر بیڈ پر مار رہی تھی۔ وہ نیند میں بھی کسی سے لڑ رہی تھی۔
وہ حیرت سے اس کے قریب آیا جو اب ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر بیڈ پر مار رہی تھی۔ ٹھہر جا سالے، تیری تو زرغون، ہوش میں آؤ، یہ کیا بکے جا رہی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا چلایا تھا۔ اس سے زیادہ اس میں اور سننے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں ناسمجھی والے تاثر لیے وہ اسے دیکھی گئی۔ گالیاں دینا کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ اور یہ کیسے نیند میں گالیاں نکال رہی تھی؟ وہ غصے سے بولا، لیکن مجھے تو گالیاں دینا نہیں آتا، میں تو یہ لفظ ہی پہلی بار سن رہی ہوں۔ یہ گالیاں کیا ہوتا ہے بھلا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ زرغون، وہ بھیجے ہوئے لہجے میں بولا، سچ کہہ رہی ہوں، کیا میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا وہ جو آج بولوں گی؟ وہ پھر سے کندھے چاہتی ہوئی بولی، تم کبھی نہیں سدھرو گی نا؟ وہ لب بھیجتا ہوا بولا۔ جواباً وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ اف، پاگل کر دو گی کسی دن تم مجھے، دماغ کا ستیہ ناش کر دیا ہے تم نے۔ وہ جھنجھلایا تھا اس کی معصومیت سے۔ وہ جواباً سر نفی میں ہلاتی جھٹ سے لیٹتی کمبل منہ پر لے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چونکی۔ وہ اس کے ساتھ آ کر لیٹا تھا۔ آپ میرے بیڈ پر کیوں لیٹے ہیں؟ وہ بنا کمبل منہ سے ہٹائے حیرت سے بولی۔ یہ میرا بیڈ ہے، ہر بار تمہاری تو نہیں چلے گی، گھر والے بیڈ پر تو قبضہ کر چکی ہو، اب یہاں مجھے چین سے سونے دو۔ ڈونٹ ڈسٹرب می، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو نیچے کارپٹ پر چلی جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کی طرف سے کروٹ بدل گیا۔ میں تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہی تھی، میں رات کو بہت مارتی ہوں ہاتھوں اور ٹانگوں سے، اگر آپ اس عمر میں نیچے گر گئے تو اس عمر میں ٹوٹی ہوئی ہڈی تو آسانی سے جڑتی بھی نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، بے فکر رہو، میں بھی بہت ٹانگیں اور ہاتھ چلاتا ہوں، مقابلہ برابر کا رہے گا۔ ڈونٹ ویری مس مرضی، اب چپ، مجھے سونے دو۔ وہ کہتا ہی لیمپ کی روشنی گل کر گیا، جبکہ وہ حیرت سی اس کی پشت کو آنکھوں سے کمبل ہٹاتی ہوئی دیکھنے لگی۔ جلسے پر وہ اسے بھی ساتھ لے گیا تھا، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ وائٹ سوٹ پر براؤن شال لیے، بالوں کا جوڑا بنائے، ہلکا پھلکا زیور پہنے وہ واقعی اس کی بیوی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی، لوگوں سے وہ اس کا تعارف کرواتا، وہ اس کے چہرے کو بھی دیکھ لیتا جو بہت ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ واؤ، کتنا پروٹوکول دیتے ہیں نا ایک پولیٹکس کی بیوی کو، وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ جب وہ کسی سے بات کرتا مسکرایا، میرے ساتھ تو کبھی اس طرح نہیں مسکرایا، ہاں ان سے ووٹ جو لینے ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی جب اس نے زبردست گھوری سے اسے نوازا۔ وہ جواب اب ناک چڑھاتی ہوئی ارد گرد جمع ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ کی جگہ میں تقریر کروں؟ ایسی باتیں چھوڑوں گی کہ جس نے ووٹ نہ دینا ہوا وہ بھی دے دے گا۔ وہ اس کے کان کے پاس ہونٹ کرتی آہستہ سے بولی، زرغون کیپ کوائٹ، اس نے زرچ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً منہ بسور کر رہ گئی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ 1 گھنٹے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے۔ گاڑی میں بیٹھی وہ سوچ چکی تھی، سر اس کے کندھے پر تھا۔ وہ گہری سانس لیتا، اس کے جوڑے میں لگی ہوئی پنس کی چبھن کندھے پر محسوس کرتا کچھ نہ بولا۔ وہ تھک چکی تھی شاید۔ ٹھا اس کی گاڑیوں پر گولیوں کی بارش ہوئی تھی۔ اس کی مخالف پارٹی نے اپنا کام کرنا چاہا تھا۔ وہ سرعت سے اسے خود میں لیتا ہوا نیچے بیٹھا۔ اس کی گاڑی جوابی کارروائی کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں، آنکھیں بند کر لو تم، وہ اس کا سر تھپاتا ہوا نرم لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے گاڑی وہاں سے نکال لی تھی۔ وہ اسے لے کر سیٹ پر بیٹھا، گاڑی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ ڈرائیور دوسری گاڑی کے لیے فون کر چکا تھا۔ یہ کون تھے؟ وہ صدمے سے بولی۔ کوئی نہیں تھے، بس کسی نے غلطی سے میری گاڑی پر فائر کھول دیے تھے، اب وہ چلے گئے ہیں، ڈونٹ ویری۔ وہ اسے ریلیکس کرتا فون پر کوئی میسج بہت عجلت سے ٹائپ کرنے لگا تھا۔ نہیں، کوئی ہماری جان لینا چاہ رہا تھا، میری ابھی عمر ہی کیا ہے، میں اگر فوت ہو جاتی تو؟ وہ صدمے سے بولی۔ کوئی فوت نہیں ہوتی ننھی کاکی، وہ میسج ٹائپ کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ننھی کاکی کسے بولا آپ نے؟ وہ حیرت سے بال چہرے سے پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ آپ کے علاوہ کون ہے بھلا اس دنیا میں چھوٹی سی ننھی سی کاکی؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا، جس پر وہ اسے غصے سے گھورتی رہ گئی۔ تب ہی نئی گاڑی آ گئی، وہ دونوں اس میں شفٹ ہوتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہوٹل کا راستہ تو نہیں ہے؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی۔ پہاڑ، اونچے اونچے درخت، خوبصورت مناظر آنکھوں کو عجیب سی طراوت بخشتے تھے۔ میرے کاٹیج۔ وہ شیشے سے باہر دیکھتا ہوا بولا، پتہ ہے مجھے بڑا شوق تھا میں خوبصورت وادیوں میں بھٹک جاؤں، گم ہو جاؤں، مزے کروں، سنگنگ کروں، جم کروں، کھاؤں پیوں، پیٹ میں درد بھی نہ ہو اور میں کھا کر موٹی بھی نہ ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی بنا اسے دیکھے۔ وہ حیرت سے اس کی چلتی زبان دیکھ رہا تھا، پھر گہرا سانس لیتا کوٹ کی جیب سے روئی نکال کر کانوں میں ٹھونس گیا۔ وہ دیکھ اسے ہی رہا تھا جو بولتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی خواہشات تھیں اس لڑکی کی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ گاڑی ایک کاٹیج کے سامنے رکی تھی۔ بہت پیارا مناظر تھا، ارد گرد کا ایک سکوت سا تھا جو بہت اٹریکٹ کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے خوبصورت مناظر کو دیکھتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، ہاتھ آپس میں ملائے وہ مسکرا رہی تھی۔ کاٹیج سادہ سا تھا لیکن پرسکون تھا۔ آج حویلی میں خاقان صاحب کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ رائنا بیگم ناک چڑھائے لاؤنج میں کھیلتی حنا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ خاقان صاحب اپنے والدین کے کمرے میں تھے۔ ان کا بیٹا فرحان شازم لوگوں کے ساتھ باہر گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا۔ زرگل کی شادی کو 7 دن رہ گئے تھے۔ وہ مرجھا کر رہ گئی تھی، جبکہ خیام نے تو گھر آنا ہی کم کر دیا تھا۔ حنان لاؤنج میں حنا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بخت اور زرغون جب سے گئے تھے وہ اسی کے ساتھ تھا، بلکہ حنا رات کو اسی کے ساتھ سوئی تھی۔ زرغل نے بہت کہا پر وہ حنان سے اٹیچ ہو چکی تھی، وہ اسی کے ساتھ تھی۔ وہ اس کی وجہ سے آج کالج بھی نہیں گیا تھا۔ حنان شام کو حنا کو باہر لے کر آیا تھا۔ وہ حنا کو زمینوں کی سیر کرواتا ٹھٹکا تھا۔ سامنے ہی وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، ہوا سے آنچل اڑتا ہوا سر سے اتر چکا تھا۔ ہاتھ میں اس کے آئس کریم تھی جو پگھلنے لگی تھی، لیکن اس کا دھیان سامنے اونچے لمبے درختوں پر تھا۔ ان پر بیٹھے پرندوں کو وہ بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی مخالف بولیوں نے اچھا خاصا شور ڈالا ہوا تھا۔ فاطمہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کے قریب آتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کے ایک دم سے پکارنے پر ڈر سی گئی تھی۔ آئس کریم چھوٹ کر زمین بھوس ہو چکی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی انہیں دیکھنے لگی، ویران آنکھوں میں ایک روشنی سی کوندی تھی۔ یہ حنا ہے؟ وہ محبت سے بولی۔ ہاں، یہ بخت بھائی کی بیٹی حنا ہے۔ حنا نے مسکرا کر فاطمہ کو ہاتھ ہلایا۔ وہ ایک دم سے نیچے بیٹھتی اسے سینے سے لگا گئی تھی، آنکھوں میں پانی بھر گئی تھی۔ وہ کبھی اس کا سر چومتی تو کبھی اس کا منہ۔ حنا کے ساتھ حنان بھی بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ حنا نے حیرت سے پوچھا۔ میں فاطمہ، آپ کی پھپھو۔ وہ اس کا ناک چومتی محبت سے بولی۔ حنان حیرت سے سنتا 1-2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ زرغون، کبھی کسی نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ بستر میں بیٹھی زرغون سے بولا تھا جو مونگ پھلی کھاتی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ زرغون نے ٹھٹک کر اسے دیکھا جو کتاب پڑھتا اس کی چہرے پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا، نگاہوں میں سنجیدگی سی تھی۔ ماضی کا دردناک واقعہ اس کے آنکھوں کے سامنے اچانک سے چلنے لگا تھا۔ وہ چیئر پر بندھی ہوئی تھی، ہاتھ منہ بھی بندھے ہوئے تھے۔ تمہاری یہ ہمت، تم ایلی کو انکار کرو، اس کی انسلٹ کرو۔ وہ اس کے منہ پر پے در تھپڑ برساتا چلا رہا تھا، جبکہ وہ گھٹی گھٹی سسکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے چہرہ بھی سرخ پڑ چکا تھا۔ کہا تھا نا بال کٹا دو، مجھے تمہارے بال نہیں پسند۔ وہ کینچی کو ہاتھ میں پکڑتا ہوا پھنکارا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے خاموش التجا کر رہی تھی۔ چہرے پر دردناک تاثر تھے، لیکن وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مائی سویٹ، مجھے تم صرف اچھی لگتی ہو، یہ تمہارے لچھے جیسے بال نہیں۔ وہ اس کے بال کو سنوارتا ہوا شفقت سے بولا تھا۔ وہ کرسی پر بندھے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر انہیں آزاد کروانا چاہ رہی تھی جب ایک اور کرارا سا تھپڑ اس کے منہ پر برسا تھا۔ ہلو مت، ورنہ یہ کینچی تمہارے چہرے پہ مار دوں گا، وہ چلایا تھا۔ اس کے لمبے گھنے گھنگرالے بال جو کمر سے نیچے تک تھے وہ تیزی سے بے ڈھنگے پن سے کاٹے جا رہا تھا۔ وہ دردناک سسکیوں سے روتی ہوئی ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔
زرغون، وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ وہ سر اٹھائے اسے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ زرغون، ٹیل می، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ وہ مارتا تھا۔ وہ کہیں گم ہی بولی تھی۔ کون؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا اس کے ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ ایک دم سے اس کے چھونے پر ہوش میں آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی مسکرائی۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھلا کسی میں اتنی ہمت ہے جو زرغون عازم پر ہاتھ اٹھائے؟ میں اس کا ہاتھ نہ توڑ دوں؟ وہ ایک دم سے جوش سے بولی تھی، جبکہ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ کبھی پاگل خانہ دیکھا ہے زرغون؟ وہ پھر سے بولا تھا۔ اس بار وہ سخت ہوئی۔ پاگل خانہ کیا؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ وہ حیرت سے نکلتی ہوئی غصے سے بولی۔ پیکنگ کر لو، آج رات نکلیں گے تو صبح تک پہنچ جائیں گے۔ وہ گہری سانس لیتا بیڈ سے کھڑا ہوتا ہوا سنجیدگی سے بولا، ایسے کیسے سامان پیک کر لوں؟ میں خالی ہاتھ ہی چلی جاؤں؟ نو نیور، میری کزنز ہیں، ان کے لیے کچھ نہ لے کر گئی تو کتنی ایمبیرسمنٹ ہوگی۔ دوسرا، حنا کیا سوچے گی؟ نہیں، میں ان کے لیے گفٹ وغیرہ لے کر ہی جاؤں گی، ورنہ میرے تو فرشتے بھی یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ تم اتنا کیوں بولتی ہو زرغون؟ وہ غصے سے بولا۔ جس دن نہ بولی اس دن آپ سب میری کوئل جیسی آواز کو بہت مس کریں گے۔ وہ بیڈ پر ہی کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ شال لو اور آدھے گھنٹے میں جو لینا ہے وہ لے لینا، پھر نکلنا ہے ہمیں۔ گھر میں شادی ہے، 100 کام ہے مجھے، اور ہاں، زبان بند رکھنا اگر میرے ساتھ جانا ہے تو۔ وہ منہ پر بلو ماسک لگاتا ہوا اس کی طرف وارننگ دینے والے انداز میں پلٹا۔ جواباً وہ سرعت سے ہونٹوں پر انگلی رکھ گئی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ وہ قہقہ لگا کر ہنس دی تھی۔ آپ نے ماسک کیوں لگا رکھا ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھتی ہوئی بولی۔ گاڑی بھی کوئی اور تھی، وہ آج خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایسے ہی شوق چڑھ آیا ہے پہننے کا، سو پہن لیا، اب منہ بند۔ وہ گاڑی کو مین سڑک پر لاتا سرد لہجے میں بولا، مجھے بچہ نہ سمجھیں، لوگوں سے پہچان چھپائی ہے اس لیے ماسک لگایا ہے، نہ دیکھا زرغون کی سروس؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی فخر سے بولی۔ پھر سے سٹارٹ ہو گئی تمہاری زبان؟ وہ غصے سے بولا۔ جواباً وہ منہ بسوتی ہوئی باہر دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے آپ نے عشق کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ آپ کو ملی نہیں، اس لیے آپ اتنے سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ ویسے اس عمر میں خوش رہنا چاہیے، ہیلتھ اچھی رہتی ہے۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولی۔ زرغون، اگر اب تم چپ نہ ہوئی تو گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، آئی سویئر۔ وہ سامنے دیکھتا اسے جھڑک گیا تھا۔ پھینک کر تو دکھائیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھی خفگی سے بڑبڑائی تھی۔ گاڑی ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے پارکنگ میں رکی تھی۔ وہ شاپنگ ہال میں گھستی ہی اس سے راضی ہو چکی تھی۔ کیا لوں سب کے لیے جو ان کے پاس پہلے نہ ہو، وہ انہیں پسند بھی آئے؟ وہ ہونٹوں پر شہادت کی انگلی بجاتے ہوئے بولی۔ جو لینا ہے جلدی کرو، ٹائم کم ہے تمہارے پاس۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس سے تنگ کر بولا۔ لے رہی ہوں، اب کیا بچی کی جان لیں گے کیا؟ وہ خفگی سے کہتی ہوئی جویلری شاپ میں گھس گئی۔ ہائے، دل کر رہا ہے ساری دکان ہی خرید لوں۔ ویسے بھائی صاحب، یہ پوری جویلری کی دکان کتنی مالکیت کی ہے؟ وہ پوری شاپ کو دیکھتی ہوئی شاپ کیپر سے رازداری سے بولی۔ جی؟ وہ لڑکا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا جی؟ تمہیں پتہ ہوگا میں یہ پوری شاپ نہیں خرید سکتی۔ ارے میں تو یہ پورا مال خرید سکتی ہوں۔ میرا نام پہاڑ اور نہر والی زمین ہے، اور میرا شوہر جو اتنا رچ ہے، اس کا پیسہ آخر کس کام؟ زرغون، وہ اندر آتا اپنی بیوی کی چلتی زبان سے زچ ہوتا اس کا بازو تھام کر اپنی طرف غصے سے موڑ چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس یہ کہہ رہا تھا آپ یہ شاپ نہیں خرید سکتی تو میں۔ وہ چپ ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی۔ یہاں اپنا حدود بابا بتانے آئی ہو کیا؟ اس نے کچھ پوچھا تم سے؟ آرام سے جو خریدنا ہے وہ خریدو، ورنہ گھر چلو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جواباً وہ بازو چھڑاتی ہوئی اس شاپ میں جویلری دیکھنے لگی۔ ہما، مالا اور زرگل کے لیے وہ وہاں سے بڑے بڑے جھمکے لیتی، ساتھ ان کے لیے وہ سلور کلر کی چوڑیاں بھی لے چکی تھی۔ اسے جویلری بہت پسند آئی تھی یہاں کی، تو اس نے یہیں بیسٹ لگا تھا ان کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی چوڑیاں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ رنگ برنگی چوڑیاں تھیں، پلاسٹک کی۔ وہ چوڑیاں دیکھ کر حنا کو یاد کرتی پھر سے مسکرائی۔ وہ حنا کے لیے بھی چوڑیاں لیتی، اپنے لیے بھی شاپ سے خریدتی، بلکہ اسی وقت
پہن بھی چکی تھی اور خالی کانوں میں بڑے بڑے گولڈن کلر کے جھمکے بھی ڈال چکی تھی۔ وہ سر ہلاتی مسکراتی، اس کے جھمکوں میں لگے گھنگرو بجنے لگتے۔ وہ دور بیٹھے بخت کے پاس آئی جو موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ سنیں، بل دے دیں۔ وہ اس کے قریب آتی خالصاً بیویوں والے لہجے میں بولی، جس پر وہ چونک سا گیا۔ پھر اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکا، جس کے گول چہرے پر وہ بڑے بڑے جھمکے بہت سوٹ کر رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر زرغون نے آہستہ سے سر ہلایا، جس پر وہ جھمکے خوبصورتی سے بج اٹھے تھے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ آئی بروز اچکا کر پوچھ رہی تھی، جس پر وہ اسے غور سے دیکھتا شوق میں چلا گیا۔ بل بھی تو پے کرنا تھا۔ جلتے ہیں میری خوبصورتی سے، وہ نخوست سے بولی۔ ڈیمی پر بہت پیاری ٹی شرٹ نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ وہ اس شرٹ کو ہاتھ میں لیتی مسکرائی۔ یہ شرٹ میرے ہنی کو کتنی سوٹ کرے گی نا، بلکہ یہ تو بنی ہی ہنی کے لیے ہے۔ وہ محبت سے چاکلیٹ کلر کی شرٹ دیکھتی ہوئی بولی۔ سنیں، اس شرٹ کا بھی بل دینا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ چہرے پر شرارت رسکاں تھی۔ اس کے چہرے پر زرچ والے تعصب دیکھ کر لوگوں کو پریشان کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ سارا سامان پچھلی سیٹوں پر رکھتی آگے آ کر بیٹھی۔ ہاتھ میں رنگز برگر تھا، اس نے آج اسے خوب زرچ کر کے رکھ دیا تھا۔ حنان نے حیرت سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ حنا کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ لیکن میری پھوپھیاں تو گھر پر ہیں، حنا نے سمجھداری سے کہا۔ ہاں وہ بھی ہیں، لیکن میں تو آپ کی پکی والی پھوپھو ہوں میری جان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو دیکھنے کے لیے کتنا تڑپی ہوں۔ وہ اس کے گالوں کو چھوتی مسکرا کر بولی۔ فاطمہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حنان نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر فاطمہ ساخت ہوئی تھی۔ وہ تو حنان کے وجود کو بھول ہی چکی تھی۔ حنا کی طرف دیکھ کر وہ کھڑی ہوتی اس کی طرف پلٹی، جو آنکھوں میں الجھن لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھوپھو مطلب کیا تھا آپ کا؟ وہ سنجیدگی سے اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ وہ ہاں، عبداللہ بھائی کی بہن ہوں تو بخت بھی تو میرے بھائی ہی ہوئے نا، اس ناطے سے میں حنا کی پھوپھو لگی نا۔ وہ سنبھلتے ہوئے جلدی سے صفائی دے گئی۔ آپ عبداللہ چاچو کی بہن ہیں، لیکن میں تو ان کے گھر ایک دو بار گئی تھی، مجھے تو آپ وہاں کہیں نظر نہیں دکھی تھی۔ حنا نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کمر پر ہاتھ رکھنا اس نے زرغون سے سیکھا تھا، جس پر حنان سنجیدہ صورت حال میں بھی مسکرا دیا۔ بچے میں ہاسٹل ہوتی تھی، حال میں ہی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آئی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جس پر حنا نے مسکرا کر فاطمہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ حنان بہت غور سے فاطمہ کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی سے تو ملتا تھا، لیکن کس سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ اپنے بابا کے ساتھ ہمارے گھر آنا، میں آپ کو بہت سی چاکلیٹس اور گڑیاں دوں گی۔ وہ پھر سے نیچے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ حنا نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ نیچے والا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ بہت غور سے اسے دیکھے گیا۔ فاطمہ اس کی نظروں سے پریشان ہوتی حنا کو الوداعی ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ حنان حنا کو گود میں لیے دوسری سمت مڑ گیا۔ وہ چلتا ہوا ایک دم سے پیچھے پلٹا تھا جب وہ ساخت ہوا۔ فاطمہ دور کھڑی نہیں دیکھ رہی تھی۔ حنان کے ایک دم سے دیکھنے پر وہ الٹے قدموں سے پلٹتی ہوئی دوڑ گئی تھی۔ یہ لڑکی ایک راز ہے، ایک چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر کچھ تو ایسا ہے جو مجھے اسے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ وہیں کھڑا سوچتا ہوا حنا کو دیکھنے لگا، جو اس کے کندھے پر سر رکھے سو گئی تھی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ ہاتھ گال پر رکھے بخت کو دیکھ رہی تھی، ناک چڑھا رکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ وہ اس کی نظروں سے زرچ ہوتا ہوا جھنجھلا کر بولا۔ وہ مسکرائی۔ چلتی گاڑی میں کون سا کام کروں گی، ایسے ہی آپ کو دیکھ کر ٹائم پاس کروں گی نا، فون کی بھی بیٹری ڈیڈ ہے۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ تو کیا میرے منہ پر لطیفے لکھے ہوئے ہیں جو تمہیں انٹرٹین کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں، آپ بھی نا بڑے مزاحیہ ہیں قسم سے، وہ کہکا لگا گئی تھی، جبکہ وہ خوف سے دوچار ہوا تھا۔ گاڑی ایک دم سے رکی تھی۔ گاڑی کیوں روکی ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ سامنے دیکھو، وہ گہری سانس لیتا ہوا بولا۔ وہ اس کے کہنے پر سامنے کی طرف دیکھنے لگی تھی جب وہ بھی چونکی۔
سامنے ہی دو آدمی ان کی گاڑی کے بالکل سامنے رکے ہوئے تھے، ہاتھوں میں جدید دور کی پستل تھی۔ یہ ضرور چور ہوں گے، میرے پاس تو میری دادی کی چوڑیاں ہی ہیں، میں تو نہیں دوں گی، ہرگز نہیں دوں گی۔ آپ گاڑی سٹارٹ کر کے ان کے اوپر چڑھا دیں۔ وہ اس کا کندھا جھنجھلاتی ہوئی پریشانی سے بولی۔ تم تو چپ کرو، وہ انہیں سامنے آتا دیکھ کر بیوی سے بولا۔ وہ دونوں اب بالکل ان کی گاڑی کے سامنے تھے۔ وے چور کے بچے، خبردار اگر جو میرے شوہر پر بندوق تانی ہوں تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر، اگر ہڈیاں جوڑنی آتی ہیں تو توڑنی بھی آتی ہیں۔ دور رہو ہم سے، اور اگر میری چوڑیوں پر نظر آئے تو مر جاؤ، میں تمہیں اپنی چوڑیاں دیکھنے بھی نہ دوں۔ یہ تو میری دادی نے دی ہیں، میرے شوہر کی کمائی کی نہیں، ویسے بھی ان کی کمائی سے تو یہ آرٹیفیشل جھمکے ہی ہیں، یہ بھی نہیں دوں گی، سمجھے؟ یہ بھی حق حلال کی کمائی کے ہیں۔ وہ سٹارٹ ہو چکی تھی جبکہ وہ دونوں اس لڑکی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی، جبکہ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے سخت پریشانی سے اپنی بیوی کے فراٹے بھرتی زبان دیکھ رہا تھا۔ زرغون، کیپ کوائٹ، کیسے اتنا بول لیتی ہو تم؟ وہ بھی بے سروپا باتیں، چپ ہو جاؤ، اب میں تمہاری آواز نہ سنوں، وہ غصے سے بولا، جبکہ وہ اسے دیکھنے کے بعد اب بھی ان چوروں کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ بخت سر جھٹکتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ زرغون بھی اسے اترتا دیکھ کر سراحت سے نیچے اترتی اس کا کندھا پکڑ گئی تھی۔ وہ جھنجلا کر رہ گیا تھا۔ بات سنو، ہماری گاڑی لے لو، لیکن ہم پیسے وغیرہ یا سونا نہیں دیں گے۔ جوان جہان ہو، کما کر دکھایا کرو، دوزخ میں جلو گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے تم دونوں کے، اگر مجھے پسٹول دکھا کر میری چوڑیاں تڑوانی چاہیں تو۔ وہ ایکٹنگ کی دکان کہاں چپ رہ سکتی تھی۔ شٹ اپ، ایک بار کا کہا سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ کیا کروں میں تمہارا؟ زرغون بی بی، مجھے تو بتا دو میں تمہارا کیا کروں؟ وہ ہاتھ اٹھاتا غصے سے بولا تھا۔ وہ دونوں آدمی آنکھوں میں حیرت لیے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو صرف اپنے شوہر کے چلانے پر ہی چپ ہوتی تھی۔ وہ ناک منہ چڑھا کر رہ گئی۔ دل کر رہا ہے مکہ مار کر ان کی بتی سی توڑ دوں۔ اب تک ہم کتنا راستہ طے کر چکے ہوتے اگر یہ دونوں درمیان میں نہ آتے تو۔ وہ غصہ ہوئی ان پر۔ بخت یار، یہ تمہاری بیوی ہے کیا؟ ان میں سے ایک حیرت سے بولا۔ ہاں، یہ بیوی ہے میری، زرغون اعظم، وہ پیشانی مسلتے ہوئے ان کے گلے میں لگتا ہوا بے چارگی سے بولا، جبکہ وہ کھلے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، پولیٹکس میں زیادہ تر چور ہی ہوتے ہیں۔ اب آپ ان کے ساتھ مل کر ڈکیتی کرتے تھے؟ میں بھی کہوں، اتنا سی عمر میں یہ اتنے امیر کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ پہیلی تو آج سلجھی ہے، آپ لوگ مل کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، میں آغا جی کو بتاؤں؟ بخت حیرت سے اس کے چلتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ اسے ایک دم سے اپنے قریب کھینچتا ہوا بولا، ایک بھی لفظ اگر تمہارے منہ سے باہر نکلا تو یہ جو چوڑیاں پہنی ہے نا میڈم نے، ایک جھٹکے میں اتار کر اس ندی میں پھینک دوں گا۔ اسے میری وارننگ نہیں بلکہ حتمی بات سمجھنا، وہ دانت پیستا ہوا بولا تھا۔ زرغون نے حیرت سے اسے دیکھ کر سراحت سے اپنی چوڑیوں والے ہاتھ کو اپنی چادر کے نیچے چھپایا تھا۔ سوری یار، اسے بولنے کی بیماری ہے، علاج چل رہا ہے، انشاءاللہ جلد فاقہ ہو۔ وہ دوستوں سے کہتا ہوا مسکرایا، یار تم ہم سے ملے بغیر جا رہے تھے، ناٹ فیئر، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا اگر ہمارے آدمی تمہارا جلسے میں شامل نہ ہوتے تو، اس کے دوست نے اس سے شکایت کی۔ وہ مسکرایا۔ اب میرے سامنے مسکرانے سے دانت ٹوٹتے ہیں نواب صاحب کے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، لیکن دھیمے سے ہی کہا، آخر اسے اپنی چوڑیاں بھی عزیز تھیں۔ یار بس، حویلی سے فون پر فون آ رہے تھے، شادی بھی ہے اور 2-3 جلسے ہیں آس پاس کے گاؤں میں، تو آج نکلنا ضروری تھا، ورنہ تم دونوں سے ضرور ملتا۔ وہ دل سے ان سے معذرت کرتا مسکرایا۔ ان کی خفگی بھرے چہروں کو دیکھ کر وہ اس کے کالج کے ٹائم سے دوست تھے۔ ویسے ہنستا ہوا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کی ہلکی سی مسکان اسے بہت اچھی لگی تھی، بلکہ وہ چونکی تھی اس کے کتار میں لگے ہوئے خوبصورت دانتوں کو دیکھ کر، جو اس کے مسکرانے پر بڑے واضح ہوئے تھے۔ ہونٹ بھی پیارے ہیں۔ وہ اس کے نابی ہونٹوں کو دیکھ کر بڑبڑاتی ہوئی چونکی تھی۔ استغفر اللہ، میں یہ کیا سوچ رہی ہوں، اللہ اللہ!
وہ گالوں پر انگلیاں بجاتی ہوئی صدمے سے بڑبڑائی تھی، یار بھابھی کے ساتھ ہمارے گھر چلو، ہمیں اپنی خاطرداری کا موقع تو دو، ایسے کیسے ہم تمہیں جانے دیں گے؟ نہیں، تم دونوں کو چلنا ہوگا یار، اسفندیار نے خلوص محبت سے اپنے یار کو کہا۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تم دونوں کی طرف 2 دن رہوں گا یار، آج جانے دو، وہاں بھی تو تم دونوں کا ہی ہے، اجازت دو یار، وہ ان سے گلے ملتا ہوا نرم لہجے میں بولا۔ مجھ سے تو بات کرتے ہوئے انگارے نکلتے ہیں منہ سے، جیسے میں کوئی چڑیل ہوں جو ان کا خون چوسنے آئی ہوں، وہ خفی سے بڑبڑائی تھی، جس پر وہ آنکھیں سکڑے اس سے الوداعی کلمات کہتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ان سے ہاتھ ہلا کر وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ ابھی بھی چوڑیوں والا ہاتھ سینے سے لگائے بیٹھی تھی، منہ کے زاویے بڑے ٹیڑھے میڑھے سے بنائے ہوئے تھے۔ رات کے 12:15 بج رہے تھے۔ دور سے ایک ہوٹل نظر آ رہا تھا جس میں جھلملاتی ہوئی روشنیاں دیکھ رہی تھیں۔ چائے پی لیتے ہیں یہاں سے، وہ گاڑی کو بریک لگاتا ہوا اس سے بولا، جس نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اس سے پہلے ہی گاڑی سے نکلتے ہوئے ہوٹل کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سر نفی میں ہلاتا اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ ہوٹل میں 3-4 دیہاتی مرد بیٹھے ہوئے تھے جو روٹی سالن سامنے رکھے کھا رہے تھے اور ارد گرد کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ وہ پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھی ارد گرد کے ماحول سے سخت امپریس تھی۔ رات کا خوبصورت جگہ، پھر گرما گرم سبز لاچی والی دودھ پتی، ایسی چائے اس نے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ وہ چائے کی چسکیاں لیتی، اسے بھی دیکھ لیتی جو اسے نہیں، ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے شاید ناراض تھا، نہ دیکھے میں کون سا مری جا رہی ہوں، وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ وہاں سے چائے پی کر وہ پھر سے سفر سٹارٹ کر چکے تھے۔ کتنا سفر رہ گیا ہے، وہ نہ رہ سکی تھی بولنے سے، بول ہی پڑی تھی وہ آخر۔ آدھے گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے، وہ نرمی سے بولا۔ ویسے وہ دونوں کون تھے؟ وہ تجسس سے بولی، دوست۔ وہ گاڑی کو موڑ کاٹتا ہوا بولا۔ اس نے ناک چڑھایا، حلیے سے تو ڈاکو لگتے تھے۔ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھتی باہر کی طرف دیکھتی ہوئی بڑبڑائی تھی، یہ لڑکی اور اس کی بڑبڑاہٹ۔ وہ بھی بڑبڑایا تھا، آپ نے کبھی سوئمنگ کی ہے؟ وہ اس کی طرف رخ موڑتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ جواباً اسے دیکھتا ہوا پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ جواب تو دیں گے ہی یا نہیں؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ ہاں، بہت بار۔ وہ گاڑی کی سپیڈ سلو کرتا ہوا بولا کہ اب کچی سڑک سٹارٹ ہو چکی تھی جو ان کے گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ پہلے جواب دے دیتے تو کون سا شان میں کمی آ جاتی؟ وہ پھر سے غصے سے بڑبڑائی تھی۔ یہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانا کم کر دو، کسی کا گلہ اس کے منہ پر ہی کرنا یہ کون سی کوالٹی ہے مس مرزی؟ وہ گاڑی کو حویلی کے گیٹ کے سامنے لاتا ہارن بجاتا ہوا آئی برو چکا کر بولا۔ وہ گھبرائی، بڑا کائیں انسان ہے، ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر سے منہ ہی منہ میں بڑبڑانا اس نے نہیں چھوڑا تھا، جبکہ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ گاڑی کو حویلی میں لاتا، اسے پارک کرتا ہوا وہ باہر نکلا۔ السلام علیکم صاحب۔ السلام صاحب، چوکیدار ماتھے پر ہاتھ رکھتا عقیدت سے بولا۔ وعلیکم السلام دین، یہ سامان اندر پہنچا دو۔ وہ ایکسائٹمنٹ سے اندر کی طرف بھاگی۔ مت جاگاؤ سب کو، صبح بات کر لینا، رات کے 3 بج رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک میں سب سے مل نہ لوں، وہ بے بسی سے کہتی ہوئی بڑی حویلی والوں کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ہنی سے ملے بغیر وہ بھلا کیسے سو سکتی تھی؟ وہ اس کی پشت کو تعجب سے دیکھتا ہوا اپنے گھر میں آیا۔ سب سے پہلے وہ حنا کے روم کی طرف بڑھا جو کہ خالی تھا۔ وہ زرگل یا حنان کے ساتھ ہوگی، وہ سوچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رات ہنی کے روم میں ہی رکی تھی، بیچ میں حنان، ایک طرف حنان اور دوسری طرف زرغون۔ وہ تینوں صبح کے 10 بجے تک سوتے رہے تھے کہ زرغون نے انہیں رات کو آتے ہی جگا دیا تھا، پھر وہ صبح کے 5 بجے سوئے تھے۔ سب سے ملتی وہ انہیں بخت محشر لے آئی تھی، وہاں سب کو ان کے گفٹ دیتی۔ اس نے خاصا رولا ڈالا ہوا تھا، اوپر سے رینگنگ پر ہاتھ رکھے آگے کو وہ جھکا بہت سنجیدگی سے زرغون کو دیکھے جا رہا تھا، چہرے پر ناسمجھی والے تاثر تھے۔ تم جو بھی ہو، ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر نہ بنا دی تو اذلان بخت نام نہیں میرا، وہ تنہائی سرد لہجے میں بولا تھا۔ پریشان نہ ہو، یہ جھمکے اور چوڑیاں پہنو
شادی تمہاری میں تمہارے پسند کے منڈے سے ہی کرواؤں گی۔ ڈونٹ ویری یار، ہنسو گا وہ کہ زرغون واپس آ چکی ہے، مجھے کوئی پریشان نظر نہ آئے، وہ زرغل سے آہستہ سے کہتی پھر سے سب کو متعاقب کر گئی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اس کا دھیان اچانک سے ہی اوپر کھڑے بخت پر گیا تھا جس کی نظریں زرغون پر ہی تھی۔ زرغون کی نظریں بھی اس کی نظروں سے الجھی تھیں۔ زرغون ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر اسے ہاتھ ہلایا تھا جسے اسے چڑھایا ہو۔ وہ سنجیدہ رہ کر تھکتا نہیں ہے کیا؟ یہ سنجیدہ رہ کر تھکتا نہیں ہے کیا؟ وہ اسے واپس پلٹتے دیکھ کر بڑبڑائی تھی، پھر حنا کے پکارنے پر اسے چوڑیاں پہنانے لگی تھی۔ چہرے پر 400 واٹ کی مسکراہٹ تھی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر یہ آپ کے لیے، وہ جو کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، شاید وہ کھنچا رہا تھا۔ اذلان بخت کی تیاری تو یہی بتا رہی تھی۔ وہ پلٹا تھا اس کی طرف جس کے ہاتھ میں وائٹ ٹائی تھی جس پر بلو ترچھی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ ٹائی ہے، نظر تو آ رہی ہے آپ کو؟ وہ لب دانتوں تلے دباتی ہوئی بولی۔ نظر آ رہی ہے مس مرزی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ یہ گفٹ ہے میری طرف سے آپ کے لیے، یہ میں آسٹریلیا سے لائی تھی۔ ایسے ہی ایک بار شاپنگ مال میں گھومتے ہوئے یہ مجھے پسند آئی تو خرید لی تھی۔ یہ میرے سامان میں ہی تھی، آج مجھے ملی تو میں نے آپ کے لیے نکال لی ہے۔ یہ آپ پر سوٹ کرے گی اور آپ اسے لینے سے انکار بھی نہیں کریں گے۔ وہ ٹائی اس کے طرف بڑھاتی ہوئی تفصیل سے بولی تھی۔ اذلان بخت نے کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف ٹائی لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا جس پر زرغون کے چہرے پر پھر سے 100 واٹ کی مسکان کھلی تھی جو بخت کو بہت اچھی لگی تھی۔ میں پہناؤں آپ کو؟ وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ پاؤں